من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، بزرگوں، انسان دنیا میں حالات کے ساتھ پیدا ہوا ہے. دنیا دار الاحوال ہے اور اعمال ہے. آخرت دار الاجور ہے اور جزا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احوال کے ساتھ اعمال کرنے کا حکم دیا. احوال کے ساتھ اعمال کرنے کا حکم دیا، یعنی حالات بھی رہیں گے، حالات کے ساتھ اعمال کرو. یہی قربانی ہے. اسی لیے الاجر بقدر المشقہ، مشقت کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر کے فیصلے فرماتے ہیں. اجر کے فیصلے اللہ تعالیٰ مشقت کے مطابق فرماتے ہیں. نماز پڑھنے والے بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے کتنے حالات میں آ کر پڑھ رہا ہے، اور یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے کتنی سہولتوں میں پڑھ رہا ہے. جیسے ایک بندہ مسجد ہی میں رہتا ہے، اس کا نماز پڑھنے میں اتنی بڑی قربانی نہیں لگتی. جو بندہ بازار سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اس بندے کی جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی بڑی ہوتی ہے. جیسے کہ مسجد میں رہنے والے کو مسجد کی خدمت، مسجد کی ذمہ داری، مسجد کا کام اس کے ذمہ ہے. اس کے ساتھوں ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر مؤذن صاحب کوئی ہیں، ان کا کام ہے امام اذان دینا، اقامت کہنا. مؤذن صاحب کا تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے. مؤذن صاحب کا
توجہ سے سمجھو، کوئی کمال نہیں. کیوں؟ ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے. اب مؤذن صاحب مؤذن نہیں رہے پھر بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ کمال ہے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مؤذن صاحب کا مؤذنی کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں. امام اور مؤذن کہتے ہیں الحمدللہ میں پابند تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. بھئی آپ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں. لیکن یہ ایک بندہ بازار میں ہے، گاہک ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، مصروفیت ہیں، اس کے باوجود وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہا ہے، اس کا کمال ہے. اللہ دیکھتے ہیں پورے مصلیوں کو، کون سا مصلی کتنی قربانی کے ساتھ نماز پڑھنے کو آ رہا ہے، اس کی قربانی کے بقدر اللہ ثواب دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کے نزدیک نیکیاں تولی جائیں گی. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ان کو بھی 10 نیکیاں ملی، ان کو بھی 10 نیکیاں ملی، لیکن یہ مسجد میں رہ کر نماز پڑھ کر 10 نیکیاں کمائے، یہ بازار سے آ کر نماز پڑھ کر 10 نیکیاں کمائے. ان کی 10 نیکیوں کا وزن اور ان کی 10 نیکیوں کا وزن جس وقت اللہ تعالیٰ تولیں گے، بازار سے آنے والے کا وزن بڑھ جائے گا، مسجد میں رہ کر عمل کرنے والے کا وزن اس کے مقابلے میں کم ہو جائے گا. اسی لیے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے. یہ ایک آدمی سچوں کے ساتھ رہ کر سچ بول رہا ہے، اور یہ ایک آدمی جھوٹوں کے ساتھ رہ کر سچ بول رہا ہے. قربانی کس کی؟ بولو بھائی. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے. ایک آدمی بازار میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہے. تو کس کی نیکی بڑھ گئی؟ یہ سمجھنا. ایک آدمی بیکار ہو گیا، انہیں کہہ رہا میں پوری زندگی قربانی کرنے کو تیار ہوں. انہیں ریٹائرڈ آدمی، انہیں کون؟ ریٹائرڈ. اور ایک آدمی مصروف ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ڈیوٹی کے ساتھ پورا وقت دینے کو تیار ہوں. تو کس کا ثواب زیادہ؟ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ دین سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت بڑے قربانی والے بھائی، کب ریٹائرڈ ہونے کے بعد قربانی دینی سونو، ان کی جوانی کہاں گزاری پوچھو. بڑھاپے میں آ کر قربانی دینا کمال ہے. پورے شرارتاں کرنے کے بعد حضرت والا قربانی دے رہی ہے. شرارتوں کی زندگی، جیسے کہا امجد نے اپنا دور کباب باقی ہے، اپنا دور شباب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے. دور کباب دور شباب گزرنے کے بعد میں پوری زندگی قربانی دینے کو تیار ہوں. حضرت تمہاری زندگی قربانی دینے ہی کی ہے، کیوں؟ تمہیں کیا ہو گئے؟ ریٹائرڈ ہو کر بھی مسجد نہ آئے. اب الٹا سوچو، یہ گناہوں میں سخت گناہ، جیسے حضور نے فرمایا شیخ الزانی، بوڑھا ہو کر بھی گناہ کرے. کمینہ انسان ہے وہ، بوڑھا ہو کر بھی عقل نہیں آئی، شرم نہیں آئی، حیا نہیں. ارے جوان گناہ کر رہا ہے، چلو اس کے ساتھ شیطان پڑا ہوا ہے، تو بوڑھا ہو گیا پھر بھی گناہ کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ الشیخ الزانی، خطرناک گناہ جس کی طرف اللہ تعالی اپنا رخ نہیں کرے گا قیامت کے دن. وہ کون؟
وہ بوڑھا ہو کر گناہ کرے. اس لیے ہم لوگوں کو پہلے دین سمجھنا. جس عمر میں ہم ہیں اس عمر میں جو قربانی دے رہے ہیں وہ عمر کے اعتبار سے دیکھو. یہ لنگڑا کہہ رہا ہے, ایک آدمی معذور ہو گیا, میں کہاں بھی گناہ کی جگہ جاتا نہیں بھی, تجھے جانے ہوتا نہیں جاتا نہیں, تجھے جانے ہوتا نہیں جاتا نہیں. اور یہ پیر والا کہہ رہا ہے نہیں, میں جذبہ ہونے کے باوجود, خواہشات ہونے کے باوجود میں گناہ کی جگہ نہیں جاتا. تو یہ کمال ہے. نابینا کہہ رہا ہے میں کسی نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا. کیا کہہ رہا ہے نابینا؟ بے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, جب سے پیدا ہوا اس دن سے لے کر آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر, کیا قربانی, کیا قربانی, کیا مقام ان کا, کیا درجہ ان کا. کیوں؟ کسی بھی نامحرم کو نہیں دیکھے. کہتے کون کون؟ ارے بولو بھئی کون؟ اسے پوچھو تو امی کو دیکھا کیا؟ ابا کو دیکھا؟ تو دیکھنے کی چیزوں کو دیکھا نہیں, تو نہیں دیکھنے کی چیزوں کو بھی دیکھا نہیں. کیا کمال تیرا؟ گونگا کہہ رہا ہے میں زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کیا, تو کمال ہے اس کا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ نظر دیکھ کر گناہ سے بچے, گویائی دیکھ کر غیبت سے بچے, شہوت دے کر زنا سے بچے, خواہشات دے کر نافرمانی سے بچے. اس انسان کی قربانی بڑی قربانی. اسی لیے کہا گیا نوجوانوں کا ایک سجدہ بوڑھوں کے 70 سجدے کے برابر ہے. کیوں؟ انہوں ریٹائرڈ آدمی سجدہ کر رہی, اب سجدہ کرنا سو کیوں؟ خبر میں جانے والی ہی, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. کہاں جانا سو؟ یا اللہ میں اندر جانے سے پہلے تجھے منا رہا ہوں, زندگی میں کیا 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 وہ سب تو جانتا ہے, معاف کر معاف کر معاف کر. جوان شاب نشا فی عبادت ربی, اللہ عرش کے سائے کے نیچے اس جوان کو بھی جگہ دے گا جو جوانی پر جوان ہونے کے باوجود, طاقتور جوان ہونے کے باوجود, تمام تر صحت ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کرے. اللہ کو یہ پسند ہے. دعوت کا کام کیوں ہے؟ اسی لیے جس عمر میں تم ہو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنو. جس عمر میں تم ہو, جس کام میں تم ہو, اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنو. آپ جا رہے ہیں فلائٹ میں, ایئرپورٹ میں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, وہاں فوراً نماز کا وقت آ گیا, آپ گئے, وضو کیے, مصلی بچھائے, نماز ادا کیے, سب دیکھ لے کوئی. اسی لیے کہا جس وقت میری سنت کا جنازہ اٹھ رہا ہو اس وقت اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. اب سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب, فرض پر عمل کرنے پر اللہ کیا دے گا؟ ارے بھئی سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ اسی لیے قربانی کا مہینہ گزرا نہیں گزرا, قربانی کسے کہتے قربانی؟ جذبات کی قربانی, خواہشات کی قربانی. شادی میں کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا, آپ مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں, سب شادی محل والے دیکھ رہے ہو حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, چلو بھی ہمیں بھی پڑھیں گے, ہمیں بھی پڑھیں گے, ہمیں بھی پڑھیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں, دنیا میں ہم آئے حالات کے ساتھ اعمال کرنے کے لیے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ حالات. دنیا میں حالات سب پر ہیں, یہ جنت نہیں ہے. دنیا کیا نہیں ہے؟ اور یہ مت سمجھو کہ جو بیان کر رہے ہیں انہوں بہت آرام سے ہی, بہت خوشی سے ہی, نہیں. نبی سب سے زیادہ نیک کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ان سے بڑا درجے والا کائنات میں کوئی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام نبیوں کے نبی, تمام نبیوں کے نبی, تمام نبی.
لیکن حضور نبی الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین، مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام نبی امام ہیں، اور ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد مثلی، اللہ کا کام کرنے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ تو ستائے جانا، جیسے کہ ایک نے آ کر کہا، ایک صحابی نے، حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، حالات کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے چاہنے والوں کی طرف پریشانیاں ایسی آتی ہیں جیسے ڈھلان میں پانی، جیسے ڈھلان میں پانی کیسا تھا؟ تیز آتا نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم لوگوں کو حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ گھبرانا نہیں، حالات کو سہنا، حالات کو برداشت کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر جمنا ہو، صبر پر جمو۔ حق پر اگر جمنا چاہتے ہو صبر پر جمو، صبر پر نہیں جمو گے حق پر بھی نہیں جمو گے۔ صبر اللہ سے مانگنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ سے کوئی اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ کریں گے، صبر کریں گے انشاءاللہ۔ بمبڑا نہیں مارنا۔ آج کل ہمارے درمیان غصہ زیادہ ہے، خواہ مخواہ غصہ۔ امیر کہتے بول ڈالے، مامورہ غصہ کر لیتی، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ابا کہتے بھی بول ڈالے، بچے غصے کر لیتی، امی کچھ بول ڈالے، بچیاں غصہ کر لیتی ہیں، بیوی کچھ بول ڈالی شوہر غصہ کرتا ہے، شوہر کچھ بول ڈالیا بیوی غصہ کرتی ہے۔ غصہ چار جگہوں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے، ایک خوشی میں، ایک غم میں، ایک غصے میں، ایک آزادی میں، ایک غصے میں اور ایک آزادی۔ کیا تم بھی کرو جی، تم نے کیا کرتا دیکھو، وہاں معلوم ہو جاتا او دیکھے کیا تم بھی کرو، تم نہ کون بھی پوچھنے والا نہیں، یہ بولتے ہی دیکھو پیجامت نکال ڈالا ہے نے، پینٹ پہن لیا، پینٹ بھی کیا چڈی کی شکل میں۔ پینٹ کیسی؟ آج کل پینٹا کاٹ لیتے نا لوگ، ہے نہیں ہے، چڈی بنا دیے، پینٹ کو چڈی بنا دیے لوگ، چڈی کی شکل میں پینٹ، پیجامہ جبہ سب نکل گیا۔ اس لیے حضرت مولانا سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا دین کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں، امریکہ والوں نے پوچھا ہمارے بچوں کے دین بچانے کے لیے ہم کیا کریں، حضرت نے فرمایا ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو۔ کس کی عادت ڈالو؟ آج ہمارے جوانوں میں ٹوپی پہننے کی عادت ختم ہو گئی، بغیر ٹوپی کے پھرتے ہیں۔ ارے وہ اسکول جا رہے ہیں، اگر ٹوپی کی اجازت ہے ٹوپی کے ساتھ جاؤ، نہیں تو ٹھیک ہے اسکول تک ٹوپی مت پہنو، اسکول سے جب نکل رہے ہیں تب تو اجازت ہے ٹوپی پہننے کی، ٹوپی پہن لو۔ صرف ٹوپی پہن کر دیکھو اللہ کتنی گندگیوں سے بچاتا ہے۔ ٹوپی داڑھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، ابھی بات سمجھ رہے نہیں، ٹوپی اور داڑھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ٹوپی داڑھی یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا وقار ہے، اس میں ہماری حفاظت ہے، اس میں ہماری سیفٹی ہے۔ اسے کہا سنت والے لباس کی عادت ڈالو، اور سنت میں بھی سفید کلر کی نیت کرو۔
کون سے کلر؟ یہ کلر نہ چھوڑ ڈالو، کلر 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 کلر، خالی کون سا کلر؟ البسوا لباس البیاض وکفنوا موتاکم بالبیاض، تم سفید کپڑا پہنو، اپنے جنازے کو بھی سفید کپڑا پہناؤ، اپنے میت کو سفید کپڑا۔ یہاں کے میتوں کون سا کلر پہناتی؟ صحیح بولو، کون سا کلر؟ زندے میں سفید پہنے نہیں انہوں، حضرت مرتے وقت کیا پہن کو جا رہی ہیں؟ لیکن پہننا کون سا بولو؟ سفید مسلمانوں کی شان ہے۔ سفید سے گناہوں سے بچنے کی عادت پڑتی ہے، تھوڑا بھی میل لگ جائے فوراً کیا ہو جائے گا؟ دھبا نظر آئے گا، کلر میں نظر آئے گا۔ کبھی کبھار پہن لیے، لیکن یاد رکھنا جمعہ، عید، مسجد کے جلسے جلوس، اس میں سفید کی عادت ڈالو۔ بھئی آپ لوگ کام کاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار کلر پہن لیا، لیکن تبلیغ میں جا رہے ہیں، اجتماع میں جا رہے ہیں، جوڑ میں جا رہے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں، تو کیا پہن کر آیا کرو؟ حج کو جا رہی ہیں، کیا پہن کر جایا کرو؟ ارے بولو بھئی، کیا؟ سفید۔ یہ عادت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی جیسے باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے۔ حضور دیکھتے تھے غور سے، دیکھ کر یہ کہتے، ارے بھائی تم نے بالوں کو کنگھی کیوں نہیں کی؟ بعض لوگ کنگھی کرتے نہیں، بال چھوڑ دیتے ہیں، پرا گندہ بال۔ آپ نے کہا اللہ نے تجھے تیل نہیں دیا، کنگھی نہیں ہے، پھر کنگھی کرو۔ من کان لہو شعر فلیکرمہ۔ ایک صحابی کو دیکھا، ایک چپل پہن کو آ رہی ہوں، آپ نے پوچھا بھئی دوسرا چپل کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا حضور۔ ٹوٹ گیا؟ کہاں؟ جب چپل ٹوٹ جائے دونوں چپل ہاتھ میں لے لیا کرو، دونوں چپل، ایک چپل پہن کر یوں 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 چلک مت آؤ۔ اب ایک چپل پہن تو کیا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا؟ یوں یوں ہلتے تھے، ایک چپل اونچا، ایک پیر اونچا ہو گیا، ایک پیر نیچے ہو گیا، یوں 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 چلک آ رہی۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، دونوں چپل ہاتھ میں اٹھا لو، اٹھا کر آؤ۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، بڑے بڑے مچھیاں، یہاں تک کیا چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ حضور نے بلایا ادھر آؤ، آپ نے کہا مسواک لائیے، مسواک منہ پر رکھ کر آپ نے چھری سے ان کے بال کاٹے، چھری سے ان کے مونچھ کاٹے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ چھری اٹھایا، مونچھ کاٹ دی، یوں رکھ کر کاٹ دیے مونچھ کا۔ ہونٹوں کو فلٹر مت بناؤ، جیسے بعض لوگ چائے کی چھلنی بنا لیتی مچھیاں کو، مچھیاں کیا بنا لیتی؟ چائے کی چھلنی۔ اب ان کو چائے چھل کر دینے کی ضرورت نہیں، دیجئے پورے پتے کہاں اٹک جاتی، یوں ڈالے تو پورے پتے کہاں اٹک گئے وہ چائے میں۔ فلٹر ہو کو منہ میں چائے جا رہی ہے، ماشاءاللہ قدرتی فلٹر، ایسا نہیں۔ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اتنی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ایک کو دیکھا، انہوں آ کو سلام کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیے، ادھر آ کو سلام کرے منہ پھیر لیے، ادھر آ کو سلام کرے منہ پھیر لیے۔ تو ان سے کہا گیا آپ جو لال کپڑا پہن کر آئے ہیں، حضور اس لال کپڑے سے ناراض ہیں۔ وہ صحابی گئے، جا کر لال کپڑے کو جلا دیا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا لال کپڑا؟ کہا حضور میں جلا دیا۔ کیوں بھائی، آپ کسی اور کو دے دیتے مستورات کو؟ تو حضور انہوں نے فرمایا جس کپڑے پر آپ کی ناراضگی کی نظر پڑے وہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ عملاً یہ کہا، میں جلا دیا اس کو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ چیز، اور آج کل وہ تربیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
تربیت کا سلسلہ ختم ہو گیا. چال کو دیکھنا، بال کو دیکھنا، کھال کو دیکھنا، حال کو دیکھنا، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے. اس لیے ہمارے اندر کا بگاڑ دور نہیں ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا. اور آپ نے کہا دین کلہ ادب، دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. ادب سیکھو، کیسا بیٹھنا، کیسا بیٹھنا سیکھو، کیسا چلنا سیکھو. لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن کہتا ہے بھئی چلتے وقت اکڑ کر مت چلو، ایسے جوتے پہن کر مت چلو جس جوتے کے پہننے سے ٹھک ٹھک کی آواز آئے، گھوڑا چلے جیسا ٹھک 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 ٹھک، ایسی آواز والے جوتے مت پہنو. عباد الرحمن، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر تواضع سے. زمین کہتی ہے او چلنے والے، او چلنے والے، جو جو چلتے تھے ان تمام میں تو مجھے بہت پسند. کیوں؟ تو چپل بھی زمین پر جھک کر ڈالتا تھا. ہمیں لوگ چپل ڈالتے پھٹ 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 پھٹ، پورے دھول ڈالتے ہی صاف ہو جانا. زور زور سے کہاں ڈالتے ہیں؟ زمین پر، تاکہ وہ دھول نکل جائے. ڈال کو جاتی رہتی ہے. اور تو بڑا ادب سے رکھتا تھا چپل. اور وہ عمل مجھے بہت پسند. آج تو میرے پاس آیا، میں تجھے اکرام کروں گا، میں تیرا اکرام کروں گا. اگر ہم زور زور سے زمین کو ستائے، پریشان کیے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، یہ آیت نازل ہوئی. حضور سے پوچھا گیا حضور بتائیے اس آیت کا مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا جو جس جگہ پر گناہ کرتا ہے زمین آ کر قیامت کے دن گواہی دے گی. زمین آ کر کہے گئے اللہ اس نے مجھ پر گناہ کیا، اس نے مجھ پر گناہ کیا، اس نے مجھ پر گناہ کیا. اور آج گناہوں کا احساس ختم ہو گیا. رزق میں بے برکتی کیوں؟ سکون کیوں نہیں؟ راحت کیوں نہیں؟ کیوں ہمارے درمیان اتحاد نہیں، اتفاق نہیں؟ گناہوں کی کثرت. کسی کثرت؟ گناہ سے توبہ کریں. البر لا یبلا والذنب لا ینسا، احسان کبھی پرانا نہیں ہوتا، گناہ کبھی بھولا نہیں جاتا. گناہ کو بھولنا نہیں چاہیے. گناہ کو بھول گئے توبہ کرنا بھول جائیں گے. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں وہ سب 4 مہینے سے پہلے، وہ حج سے پہلے، عمرے سے پہلے کا گناہ ہے، اس کے بعد نہیں. بھائی اللہ کے بندو، حضرات انبیاء علیہم السلام میں پہلے نبی کون؟ پہلے نبی کون ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت قیامت کے دن لوگ جا کر کہیں گے حضرت آپ ہمارے ابو ہیں، ہم سب کے حق میں سفارش کیجئے، حضرت آدم کہیں گے نہیں نہیں معذرت چاہتا ہوں. اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے آدم جی دراؤ، اللہ پوچھے بھول گئے جنت میں کیا کرے؟ یا اللہ معاف کرنا. اللہ اگر پوچھے جنت میں تو نے کیا کیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، میں نے کہا تھا کہ قریب بھی نہ جانا، گناہ تم ظالم بن جاؤ گے. تم نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے گمراہ کر دیا تھا ان دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جہاں تھے جنت میں، جنت سے اس عمل کی وجہ سے نکال دیے گئے. اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو؟ حالانکہ 100 گناہ معاف اللہ کر دیا تھا، بھول ہو گئی تھی، اس بھول کو اللہ نے معاف کر دیا تھا.
اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بات یاد آئے گی. ہمیں لوگ سو چوہے کھا کر بلی ہچکو گئی، کرنے کے کاما پورے زندگی بھر کرے، کرمنل کاما. اب دیکھے تو صوفی صاحب کے سگا کیا بھی معلوم نہیں. یہ منہ دیکھے تو معصوم چہرہ، پیچھے ہسٹری دیکھے تو 100 کرمنل کیسز، 50 کرمنل کیسز، سب کو ڈبا کو صوفی سکا بیٹھی ہی، کیا بیت معلوم نہیں ہے کہ نہیں. کیا آواز آپ پکانا کیا بھی آ رہی نا؟ عربی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ڈبائے سو ڈبائے لوگوں کو، دھوکہ دیے سو دیے، حرام کھائے سو کھائے، وہ بھی نان سٹاپ دھماکہ. اب صوفی سکا خاموش. کیا بھی جن جن کے پاس سے ناحق مال لیے ہو، اگر دینے کی طاقت ہے دے دو، ورنہ کم از کم معافی مانگ لو. کریں گے بھی انشاءاللہ. ذرا برابر بھی اگر ہم نے گناہ کیا، من آنم کے من دانم، ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تھوڑی دیر ہم خود لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر، کلمہ طیبہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کو جلا بخشو. جلا بخش کر ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھیں گے، میں نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کو ستایا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، کتنے لوگوں کا حق کھایا، کتنے لوگوں کو ڈبایا، کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا. چھوٹا بڑا گناہ سوچیں گے تو دل کے اندر بات آئے گی، ہاں بھائی بعض گناہ وہ جو ہم جانتے ہیں، ہمارا بہت سارے گناہ کہ کون جانتی؟ اللہ جانتے. ہم جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ. اب جب ہم ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں دوسروں سے کیوں کہتے ہیں ذرا دم کرو. اب جب بیمار ہوتے ہیں ہم تو دوسروں سے کیوں کہتے ہیں ذرا دم کرو؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ خود جانتا ہے میرا دم میں دم نہیں ہے. میرے دم میں ارے بولو بھی کیا نہیں ہے؟ میں خود دم کر لیا تو اسے معلوم، ارے میں چھتری، میرا دم بے دم دم. وہ دم دیکھو پھیل لیا تو اور ذرا کھجلی شروع ہو جاتی. کیوں؟ میں کریا سو دم میں، تو کریا سو دم. لیکن یہ انسان نیک انسان اسے کہتے ذرا تمہیں دعا پڑھ کو دم کرو بھائی، تمہیں دعا پڑھ کو دم کرو. اب انہوں دعا پڑھ کو دم کر دی. کیوں؟ اس کے نظر میں یہ نیک ہے، اس کے نظر میں یہ نیک، اس کے انا عند ظن عبدی بھی، اس کے گمان کے مطابق اللہ فیصلہ کرتے ہیں. جس دن ہماری ذات یہ کہے تو برا انسان نہیں ہے، تو نے توبہ کر لیا، تو نے معافی مانگ لی. دیکھو بھائی اللہ کے واسطے ہم جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہم ان کو معاف کر دیں، جن پر ہم نے ظلم کیا ان سے جا کر معافی مانگ لیں. رشتہ داروں میں ہو، دوست و احباب میں ہو، ملنے جلنے والوں میں ہو، اگر کوئی معاف کرے یا نہ کرے، ہماری معافی مانگنا اللہ کو پتہ ہے نہیں ہے؟ بولو جی. بھئی ہمیں جا کوئی معافی مانگے نا، اللہ کو پتہ ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی یہ بندہ گیا معافی مانگیا، گیا گر گڑایا رویا، انہیں معاف نہیں کیا، یہ بندہ تو پاک ہو گیا اپنے گناہوں سے، اسے بخش دو. کون بخش دے گا؟ اللہ اگر بخش دے. دنیا والے اعتراض کر سکتے ہیں کیا بھئی؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس پر سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں.
لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی، اور ہم سب کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسے بناؤ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یہ سر جھکاتے ہیں، یہ ماتھا ٹکاتے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے صرف آپ کے سامنے۔ ہم سب یہ سر کو یہ ایک در کا بنا، در کا نہ بنا، یہ سر کو ایک بے اردو آپ لوگ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ پھر کیا بھی جواب نہیں آتا، ہم 4 جنے بول رہی، 5 آدمی نہیں بول رہا، تو اس کا مطلب کہ اردو سمجھتے کہ ایک جگہ پر میں کہہ رہا تھا محترم خواتین، آدھا گھنٹہ بیان ہونے کے بعد چٹھی آئی، وہ محترم خواتین بول رہی نا، کون انہوں؟ انہوں تو یہاں نہیں نا۔ میں بولیا خواتین کو تو عورتہ ماں، تمہیں لوگاں چورتا ہوں، تم نہ بول رہے سو، ارے ویسا کی وہ خواتین کو تو ہمیں تلاش کر لے، کون انہوں خواتین نے، کون انہوں خواتین نے؟ ایک بزرگ باہر آ کو 2 عورتاں کھڑ کو بات کر لے کو تھے، حضرت بولے بھئی خواتین ذرا اندر چلے جائیں، انہوں جانے کو تیار نہیں، خواتین ذرا اندر کو چلے جائیں، انہوں جانے کو تیار نہیں، 2 جنے کھڑ کو باتاں کر لے کو چھیں، بھائی خواتین ذرا اندر چلے جائیں، وہ کہنے لگے نہیں ہمیں خواتین نہیں، ہمیں خوا 2 ہیں، ہم خوا کیا ہیں؟ کون نہیں ہے؟ یہ ہے امت کا حال اردو کا۔ ایسا میں سینہ صندوق کردال کو حضرت کیا کی بولے نا، کیا کی بولے نا، میں کیا سمجھنا سو؟ اس لیے میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ لوگ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے تھے، الحمدللہ بولو، الحمدللہ سمجھے تھے۔ نہیں سمجھ میں بول رہا ہوں نا بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کہہ رہا تھا بولو دیکھیے، وہ خواتین کا چھوڑا لو، اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ معافی مانگو جی معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ کسے معافی مانگو بھئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، استغفروا ربکم۔ اللہ کون ہے؟ انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس وقت ہم پر جو حالات آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا حل توبہ، معافی مانگیں گے 3 فائدے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اور معافی کیسا؟ خالی چلتے چلتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، پہلے زمانے میں 100 بار صبح 100 بار شام استغفار کرنا کافی تھا، اب کے زمانے میں 1000 بار استغفار کرنا صبح سے شام تک۔ کتنے بار؟ 1000 بار۔ اللہ کو یاد کرتے استغفر اللہ۔ گاڑی جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ دوسرا گھر میں دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھیتی میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں آپ کیا کرتے رہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تنگی میں راستہ کھولیں گے، ہر غم کا حل اللہ بتائیں گے، اور اسے ایسا رزق عطا کریں گے جہاں اس کا خیال بھی دور دور تک نہیں ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو اللہ سے معافی مانگنا، کسے معافی مانگنا؟ اللہ سے معافی مانگنا، دل سے معافی مانگنا، من سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی سستی نہیں کرنا۔ نحن عباد بالذم وانت عباد بالمغفرہ، اللہ سے کہو یا اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہیں اور آپ معاف کرنے کے عادی ہیں۔ آپ کس کے عادی ہیں؟ معاف کرنے کے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ آپ نے خود کہا تھا میری رحمت سے آپ مایوس نہ ہو۔
اس وقت تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگنا. اور یاد رکھنا، سنو ایک بات، بہت سارے لوگ خاندانی گناہوں سے بھی پریشان ہوتے ہیں. یہ بات سب سے اہم بتا رہا ہوں میں آپ کو. گناہ کیا دادا نے، بھگت رہا ہے پوترا. گناہ کیا نانا، بھگت رہا ہے نواسا. انی اذا عصیت غضبت، اذا غضبت لعنت، فإن لعنت منی تبلغ السابع من الولد. اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں میں غصے میں آ جاتا ہوں. جب میں غصے میں آتا ہوں لعنت برستا ہوں، اور میری لعنت 7 نسلوں تک جاتی ہے. کتنے نسل؟ ہمیں پتہ نہیں. بعض لوگ اپنی پریشانی، حضرت میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. پریشان ادھر گئے ادھر گئے، یہاں گئے وہاں گئے، مسئلے کا حل نہیں. علماء کہتے ہیں اللہ سے پوچھو، یا اللہ یہ پریشانی میری کیوں ہے؟ استخارہ کرو. کیا کرو؟ استخارہ میں اللہ تعالیٰ اشارہ دیں گے، اس وجہ سے تو پریشان ہے، اس وجہ سے تو پریشان ہے، تیرا خاندان پریشان ہے، تیرا پریوار پریشان ہے، تمہارے گھر کی عورتیں پریشان ہیں، تمہارے بچے پریشان ہیں. کون اشارہ دے گا؟ یہ سب سیکھنا جی، سیکھیں گے. یہ بیان نہیں کر رہا ہوں میں. حل الاحوال، کیا بول رہا ہوں میں؟ حل الاحوال، تمام حالتوں کا حل. کسے پوچھو؟ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کسے پوچھو؟ یا اللہ یہ رشتہ ملا، یہ بچہ میری بچی کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، کسے پوچھو؟ اللہ بتائے گا. وہ جو بتائے گا، استخارے کی نماز پڑھ کر، استخارے کی دعا پڑھ کر صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت سکھاتے ہیں. اتنا اہمیت ہوتی تھی استخارے کی. اور آج کل استخارہ ہی لوگ بھول گئے، استخارہ ہی بھول گئے. ما خاب من استشار ما ندم، ما خاب من استخار ما ندم من استشار. حدیث میں ہے جو شخص استخارہ کرتا ہے کبھی وہ رسوا نہیں ہوتا، جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. استخارے کی پاور ہے. حاضر الامر پڑھو. اور دوسری بات، ہمارے ساتھیوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کون کون قرآن پڑھنے والے ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں گے. دیکھو دیکھیں ایٹم آگے سے ہی. کیوں بول رہا ہوں؟ حج کو جا رہے تھے یہ لوگ. اب مولانا یہ سال کی بات کر رہا ہوں میں. ان لوگوں کو دعائیں سکھائی. میں نے کہا بھئی دعاؤں کی کتاب ہے یہ پڑھو. کہنے لگے حضرت ہم عربی نہیں آتی. بھئی مولویاں کلو کے ہیں تمہارے علاقوں میں، کلو کو 2 کلو کو 4 ہے کہ نہیں ہے مولوی؟ اتنے مولوی ہیں پھر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ پوری زندگی کانڑا پڑتی. کینیڈا میں قرآن صحیح ہی نہیں ہوتا. تم سورہ فاتحہ پڑھو کینیڈا میں، کتنے غلطیاں ہیں سنو، علماء سے سنو. کیا میں سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہے کیا؟ وہ کینیڈا میں غنہ کانجی ہے، کینیڈا میں عین ہے کیا؟ عین، ارے کینیڈا میں عین ہے کیا؟ کینیڈا میں ہا ہے کیا؟ ارے بولو بھائی. سین ہے کیا؟ شین ہے کیا؟ کیا بھی نہیں. پھر کیا کھا کر کینیڈا میں قرآن پڑھتی سوتے میں ہے کیا؟ کینیڈا میں الف ہے کیا؟ کینیڈا میں
कनाडा में कैसे कुरान पढ़ती? कनाडा में कुरान सही नहीं होता। कनाडा में तालीम पढ़ रही, ठीक है भाई, छोड़ो। कनाडा में कुरान कैसा पढ़ती? क्या कुरान पाक कनाडा में नाजिल हुआ सो? अरे बोले जी, हमें शान से बोलती इलाकों में, पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब वालों की चैलेंज, आपके पास तौरात है, तौरात की जुबान पे नहीं, आपके पास इंजील है, इंजील की जुबान पर नहीं, आपके पास ज़बूर है, ज़बूर की जुबान पर नहीं, लेकिन हमारे पास कुरान है, कुरान अरबी में है, हमारा बच्चा कुरान अरबी में पढ़ता है। ये हमें डंके के चोट पर उन को तुम्हारे 10 अदना गला खड़ा कर ले, दम रहा तो इनके पास कुरान पढ़ो बोलोगे तो पूरे उलमा हग्गी सा बदले को फिरना सो। क्यों? इज्जत निकल की नहीं निकल की उलमा की? अरे बोलो भाई, निकली नहीं निकली? नीयत करो, आज से कुरान शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पक्की बातिश ना? पक्की बातिश ना? कौन कौन शुरू करेंगे? हाथ उठाओ देखेंगे। सबके हाथ ना उठे क्या? या उठ को नीचे चले गए ना क्या? किस्सा आधा कुरान पढ़ को छुड़ा दूँ घर को? वैसा नहीं, पूरा कुरान खत्म कुरान को मैं आऊँगा। 2 जने सोरी देखो, 2 हाथ उठाओ बोलो। मैं हाजिरी लेने में माहिर, सुराखा से देख लेती हूँ कौन कौन कुरान पर हाथ उठाए नहीं उठाए घर को, सुराखा से दिखता मुझे। छोड़ो, अल्लाह कबूल फरमाए। सब करेंगे इंशाअल्लाह। जो हाथ उठाए, अल्लाह सबकी नस्लों में हुफ़ाज़ कुरान पैदा करे, सबको अल्लाह कुरान पाक की दौलत से नवाजे, अल्लाह ताला सबको जल्द अज जल्द कुरान उनके सीने में बसाने के फैसले फरमाए, अल्लाह उन सबके जुबानों पर कुरान को जारी व सारी फरमाए। मैं दुआ पढ़ाता हूँ, दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह खानी हो जाएगी, ठीक है भाई? पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला फहम लना इल्ला मा फहमतना इन्नका अंतल जव्वादुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1 मुफ़
مفردات الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں الف دیکھو الف جب پڑھیں گے ہم الف تو اس وقت میں اوپر کا ہونٹ لگنا نہیں چاہیے الف الف ہو جاتا ورنہ اس کو پکڑ لو پکڑ کر الف 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 اس کو چھوڑ دیں گے تو بعض لوگوں کو الف ہو جائے گا لپ جڑتے ہی الف ہو جائے گا وہ الف نہیں ہونا چاہیے الف اس کے لیے اوپر کے ہونٹ کو اگر مشق کے لیے بتا رہا ہوں میں ذرا اگر ہم روک لیں گے تو وہ کیا پڑھیں گے بولو الف با 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 تا 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 سا سا یہ زبان کو یہ سامنے کے دانت ہے نہیں یہ دانت کے نیچے لگانا ایسا سا سا الف با با بولتے وقت دونوں ہونٹ ایسا با بولو ایسا بول رہے کیا ایسا ایک ہے با ایک ہے با با تا سا الف با تا سا جیم 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 ماشاءاللہ یہ 5 حروف میں نے شروع کرا دیے جی جو جس محلے سے تشریف لائے ہیں وہ سب اپنے اپنے بھئی حفاظ علماء یہاں ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائیں حفاظ علماء اگر یہاں ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے ہم نے شروع کرا دی آپ حضرات ان کو اصول کر کے پڑھائیں کل کا دن دیکھو اب آپ علیہ السلام بچوں کا مدرسہ نہیں کھولے سنو اچھی طرح کس کا مدرسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا بچوں کا تھا کیا وہ ہاف ٹکٹوں کا تھا پو ٹکٹ ہاف ٹکٹ کس کا کھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں آپ نے بڑوں کو پڑھایا سمجھ رہے بھائی تو بڑوں کا مدرسہ اصل مدرسہ ہے بچوں کا مدرسہ یہ تو آئندہ چل کر فیوچر میں وہ لوگ نیک بنیں گے نمازی بنیں گے قرآن پڑھنے والے بنیں گے اس کی محنت وہ تو 20 سال بھی ہو سکتا بعد میں بڑے بننے کے لیے ان کو 15 سال ہو سکتا وہ آئندہ لیکن اس وقت ہم لوگ بڑے ہیں حال میں ہیں پریزنٹ میں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھایا آپ جیسے لوگوں کو مدینہ منورہ کا مدرسہ وہ بھی بڑوں کا مدرسہ ہے چھوٹوں کا مدرسہ نہیں تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ شروع کر دیے کوئی مشکل نہیں آپ خود حیران ہوں گے انشاءاللہ آنے والے رمضان میں سب لوگ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ سب کریں گے بھائی سب کے دلوں کے اندر جذبہ ہے نہیں ہے کون کون آئندہ رمضان قرآن اٹھا کر پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے اللہ آپ کو بے انتہا اللہ اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما کر نسلوں کی قبولیتوں کے اللہ فیصلے فرمائے یہی بات درمیان میں آ گئی بس اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں دعا کرو جو بھی مذاکرہ ہوا اس مذاکرے پر عمل بھی کرنا اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا جب بھی آپ انشاءاللہ اس کے بعد حج کو جائیں عمرے کو جائیں آپ خود خوشی محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ ہم عربی میں قرآن پڑھنے والے دعا پڑھنے والے استخارے کی دعا یہ بھی عربی میں موجود ہے تو آپ یہ دعا پڑھ کر سوتے وقت اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے سو جانا اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا اگر سو گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو 3 دن نہیں تو 7 دن نہیں تو 11 دن میں رزلٹ آپ کو نظر آئے گا وہ رزلٹ آپ پوچھ لینا
علماء کرام سے، علماء کرام آپ کو اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو مسئلے پر آپ نے استخارہ کیا وہ مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بتائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے لیے سب ساتھی ہمت کرو، ارادے فرماؤ۔ جیسے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اللہ تعالیٰ نے بزرگوں سے شروع کرایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، عربی میں تو یہ چاہتا ہوں میری ہر جماعت میں ایک حافظ اور ایک عالم رہے، ایک قاری رہے، تاکہ سب کا قرآن درست ہو۔ تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ ابھی عزائم کریں گے، ارادے کریں گے۔ ایک بڑی جماعت اب تک بھی ہماری اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے ہٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ جا رہا ہوں جانے والے جا رہے، نہیں جانے والے ٹھکا رہے۔ اس کے لیے سب نیت کرو انشاءاللہ، ہم سب اللہ کے راستے میں جا کر، میں بھی جب بھی چلے کی جماعت یا جو بھی جماعت لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے قرآن پڑھاتا ہوں۔ کسے پڑھاتا ہوں؟ سب میواتیوں کو، میواتیوں کی جماعت لے کر گیا۔ میں نے کہا بوڑھے تھے، میں نے کہا اگر تم لوگ چاہتے ہو قرآن پڑھنا، لکڑی لا کر میرے پاس رکھ ڈالو، غلطی کرے تو میں ماروں گا ایک مار۔ ایسے ہی میں نے مذاق میں کہا، لیکن ماشاءاللہ وہ جماعت میں 7 بزرگ لوگ تھے، باقاعدہ لکڑی لا کر رکھ ڈالتے تھے، مارتا نہیں تھا لیکن لا کر رکھ دیتے تھے، اور کہتے تھے ہمیں اگر سبق نہیں آیا تو مولوی صاحب تم مارو، ہم مار کھانے کو تیار ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ سب کا انتقال ہو گیا، سب کا انتقال۔ میں بتا رہا ہوں 2000 کی بات، 25 سال 26 سال پہلے کی بات کہ ان سب کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا کر ہم سیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی؟ بسم اللہ بول کر ہمت کر کے بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ بیرون کے لیے پہلے بولو۔ جو افراد ماشاءاللہ 4 مہینے لگا چکے ہیں اللہ کا نام لے کر بیرون کے نام لکھائیں ماشاءاللہ۔ نذیر بھائی، اور اللہ قبول فرمائے بھائی۔ اور بتائیں جی، علماء بھی بتائیں، ساتھی بھی بتائیں جی بھائی۔ ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بولیں، اور بتائیں بھائی۔ بولو بھائی، پہلے بھی نامہ ہے ساتھ